बहुत साल पहले मैंने लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़ पहले से चलते हुए एक क्लिनिक का चार्ज बतौर डॉक्टर संभाला था। डॉक्टर बनने के बाद ये मेरा पहला क्लिनिक था, जबकि मेरा डिस्पेंसर, जो कि उसी इलाके का रिहायशी था, काफ़ी तजर्बाकार था। क्लिनिक के पहले रोज़ एक हर लिहाज से सेहतमंद नज़र आने वाले शख्स ने आकर पूछा कि डॉक्टर साहब, आप छोटी ड्रिप कितने पैसों की लगाते हैं और बड़ी ड्रिप कितने की, और 4 टीकों वाली ड्रिप के कितने पैसे लेंगे और 6 टीकों वाले के कितने पैसे। मुझे तो उस शख्स का सवाल ही समझ ना आया, मगर मेरा तजर्बाकार डिस्पेंसर उसका सवाल भी समझता था और सवाल का जवाब भी जानता था। डिस्पेंसर ने जल्दी से मरीज़ को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और फिर मरीज़ से कुछ गुफ्त शुनीद के बाद उसे एक ड्रिप लगाई। ड्रिप में 6 रंग बिरंगे इंजेक्शन मिलाए और ड्रिप ख़त्म होने पर मरीज़ से मुआवजा लेकर पैसे मुझे पकड़ा दिए। मैंने डिस्पेंसर से पूछा कि उस शख्स ने ड्रिप क्यों लगवाई। डिस्पेंसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत के लिए। मैं उस क्लिनिक को सेहत और सफाई के जदीद तरीकों पर चलाना चाहता था, जबकि डिस्पेंसर को मेरे इलाज करने के अक्सर तरीकों से इख्तलाफ था, क्योंकि लोग क्लिनिक्स पर किए जाने वाले इलाज के जिन तरीकों के आदी थे, डिस्पेंसर उन्हें समझता था, और वो कहता था कि मेरे नए तरीकों से वो क्लिनिक ज़्यादा देर तक ना चल पाएगा। डिस्पेंसर का दावा दुरुस्त साबित हुआ और चंद ही दिनों में क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की तादाद काफ़ी कम हो गई। जब मैंने डिस्पेंसर से मरीजों के क्लिनिक पर ना आने की वजह पर राय तलब की, तो उसने मुझे बताया कि इलाके में मेरे बारे में कुछ नापसंदीदा बातें मशहूर हो गई थीं। वो ये कि मैं मरीज़ों को अक्सर कोई इंजेक्शन नहीं लगाता था, और मैं इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज और सुई को पानी से धोता भी नहीं था, और मैं नब्ज़ देखकर ही मरीज़ की सारी बीमारी नहीं समझ लेता था, बल्कि मरीज़ से बीमारी के मुतालिक कई सवाल पूछता था। और मैं ड्रिप बहुत ही कम मरीज़ों को लगाता था, और जब किसी को लगाता था तो ड्रिप में मुख्तलिफ रंगों वाले टीके नहीं डालता था, यानी मेरी ड्रिप रंगीन नहीं होती थी, वगैरह वगैरह। आवाम का एक नई डिस्पोजेबल सिरिंज और इस्तेमाल शुदा धुली हुई सिरिंज का फ़र्क ना जानने में, गैर ज़रूरी इंजेक्शन और बेफ़ायदा ड्रिप लगवाने के नुकसानात को ना समझने में, नब्ज़ शनासी को इल्म गैब जैसा समझने में, और गैर मियारी रंग बिरंगी अद्वियात की पहचान न रखने में, सारा कसूर आवाम का ही नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर भी कसूरवार हैं जो पैसा कमाने के लिए गैर मियारी इलाज करते हैं। और डॉक्टरों से भी ज़्यादा ज़िम्मेदार वो हुकूमतें हैं जिनकी नाअहली और लापरवाही की वजह से हर एक तरबियत याफ्ता डॉक्टर के मुकाबले में बीसियों अताई डॉक्टर और जाली मुआलिज हर गली और मोहल्ले में अपने कारोबार चमकाए बैठे हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत से डॉक्टरों के लिए जदीद मेडिकल इल्म की वज़ा करदा हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए उन जाली मुआलजीन से कारोबारी मुकाबला करना मुमकिन नहीं होता, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और रंग बिरंगे इलाजों से आवाम को फांसने में महारत रखते हैं। अक्सर डॉक्टर्स मरीज़ों का दुरुस्त इलाज करना चाहते हैं, मगर चाहते ना चाहते, जल्द या बदेर, बहुत से डॉक्टर्स भी मरीज़ों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बिल आखिर ऐसे रंगबाजी वाले तरीक़ा इलाज अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं जिनके अवाम आदी होते हैं, और फिर रफ्ता रफ्ता मरीज़ों का एतमाद और डॉक्टर की आमदनी बढ़ने से कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी रंगबाजी में मुस्तकिल रंगे जाते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस की दौड़ में हम डॉक्टर्स ये भूल जाते हैं कि हमारा मुकाबला दरअसल जाली डॉक्टरों से नहीं, बल्कि उस शैतानी जहन से होता है जो महज पैसा कमाने के लिए इंसानों की सेहत और ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करता। मेडिकल मैल प्रैक्टिस में पैसा कमाने के गैर ज़रूरी इलाज के तमाम तरीक़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका मरीज़ को बग़ैर ज़रूरत के ड्रिप लगाना है। मेरे एक सीनियर कोलीग प्रोफेसर डॉक्टर खालिद बशीर साहब कहा करते कि पाकिस्तान में ड्रिप कल्चर का ख़ात्मा बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ, ड्रिप कल्चर एक ऐसा कल्चर जो पसमानदा तरीन इलाकों में अताई मुआलजों के चबूतरों से लेकर बड़े शहरों के स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पतालों तक यकसा तौर पर राइज है। यकीनन आप में से हर एक ने कई बार देखा या सुना होगा कि किसी शख्स की तबीयत ख़राब हुई, उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे फ़ौरन ड्रिप लगाई, या ये कि फ़लाँ शख्स इतना ज़्यादा बीमार था कि उसे 4 ड्रिपें लगाई गईं, या ये कि फ़लाँ शख्स में कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसे 4 टीकों वाली कई ड्रिपें लगवाई गईं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं।
اس سے پہلے کہ وطن عزیز میں پھیلی ہوئی ڈرپ کلچر کی وبا کے نقصانات پر کچھ روشنی ڈالی جائے، ڈرپ جسے میڈیسن میں انٹراوینس فلوئڈ انفیوژن کہتے ہیں، اس کی میڈیکل سائنس میں اہمیت اور کچھ بنیادی معلومات کو بیان کر دینا مناسب ہوگا۔ انٹراوینس فلوئڈ انفیوژن میڈیکل سائنس کی سب سے اہم ایجادات میں سے ایک ہے۔ انٹراوینس فلوئڈ کی دو بنیادی اقسام ہیں، کرسٹلائڈ اور کولائڈ۔ کرسٹلائڈز ایسے فلوئڈز ہیں جن میں پانی کے ساتھ منرلز یعنی معدنی نمکیات اور دیگر پانی میں حل ہو جانے والے چھوٹے مالیکیولز شامل ہوتے ہیں، جبکہ کولائڈز میں پانی میں حل نہ ہو سکنے والے بڑے مالیکیولز مثلا جیلاٹن یا سٹارچ ہوتے ہیں۔ کولائڈ میں ہائیڈروکسی ایتھائل سٹارچ اور جیلو فیوزن شامل ہیں۔ کولائڈ فلوئڈ انفیوژنز کو عموماً صرف ہسپتالوں میں بہت کم حالات میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بہت سے مضر اثرات کی وجہ سے ان کی مجموعی افادیت غیر یقینی ہے۔ انفیوژن کے لیے عام طور پر استعمال کیے جانے والے فلوئڈ کرسٹلائڈ فلوئڈز ہوتے ہیں۔ کرسٹلائڈز میں سوڈیم کلورائڈ سولوشن، رنگرز لیکٹیٹ سولوشن اور ڈیکسٹروز سولوشن شامل ہیں۔ سوڈیم کلورائڈ سولوشن جسے نارمل سیلائن بھی کہتے ہیں، اس میں پانی میں سوڈیم کلورائڈ شامل ہوتا ہے۔ رنگرز لیکٹیٹ سولوشن میں پانی میں سوڈیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ، کیلشیم کلورائڈ اور سوڈیم لیکٹیٹ شامل ہوتے ہیں۔ اور ڈیکسٹروز سولوشن جسے گلوکوز بھی کہتے ہیں، اس میں پانی میں گلوکوز شامل ہوتا ہے۔ پاکستان کے ڈرپ کلچر میں عام طور پر ڈیکسٹروز یا نارمل سیلائن کی ڈرپ لگائی جاتی ہے۔ ڈیکسٹروز کی ڈرپ زیادہ عام ہے کیونکہ اس میں شامل گلوکوز فوری توانائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور بعض پسماندہ طبقوں میں تو گلوکوز کی بوتل کا تذکرہ کسی آب حیات کے جیسا کیا جاتا ہے۔ اب ذرا ایک مختلف طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ نارمل سیلائن اور گلوکوز کی ڈرپ دراصل ہیں کیا۔ اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر 1 لیٹر پانی میں 9 گرام یعنی 1.5 چمچ نمک ملایا جائے تو یہ نارمل سیلائن کی ایک بڑی ڈرپ کے برابر ہے، اور اسی طرح اگر 1 لیٹر پانی میں 50 گرام یعنی 7 چمچ چینی ملائی جائے تو یہ گلوکوز کی ایک بڑی ڈرپ کے برابر ہے۔ جو شخص گلوکوز کی ڈرپ یعنی طاقت کی ڈرپ لگوانے کا شوق رکھتا ہو، وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ 1 لیٹر پانی میں چینی کے 7 چمچ ملا کر پینے اور گلوکوز کی ڈرپ لگانے میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ اور جو ڈرپ میں طاقت کے ٹیکے ڈلوانے کو کوئی فخر کی بات سمجھتا ہو تو وہ بھی یہ جان لے کہ تھوڑی سی کلیجی، ایک مالٹا اور ایک کیلا کھا لینا ڈرپ میں ڈالے جانے والے رنگ برنگے انجیکشن سے کئی درجے بہتر ہے۔ اب اس عمومی اصول کو سمجھ لینے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی کھا اور پی سکتا ہو اسے ڈرپ لگوانے کی عموماً قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈرپ کا لگانا جن صورتوں میں فائدہ مند یا ضروری ہو سکتا ہے وہ یہ ہیں کہ کسی میڈیکل وجہ سے کھانے اور پینے کی ممانعت ہونا، متواتر قے یا ڈائریا کی وجہ سے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جانا، ڈائبٹیز انسیپیڈس یعنی سادہ ذیابیطس کی وجہ سے کثرت سے پتلا پیشاب آنا، جسم سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جسم میں خون کی مقدار یا دباؤ میں کمی ہو جانا، سرجری، انیستھیزیا، برن، ٹراما اور سیپسس وغیرہ کی وجہ سے خون کی شریانوں میں سے پانی کا لیک ہو کر جسم کے دیگر اعضاء میں جمع ہونے سے خون میں پانی کی کمی ہو جانا، اور کسی ایسی دوا کو استعمال کرنا جسے ڈرپ میں مکس کر کے جسم میں داخل کرنا ضروری ہو۔ ڈرپ انفیوژن سے دنیا میں روزانہ ہزاروں انسانوں کی جان بچانے میں مدد ملتی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ جہاں ڈرپ کا درست استعمال فائدہ مند اور جان بچانے کا اہم ذریعہ ہے، وہاں اس کا غلط استعمال نقصان دہ اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ بغیر ضرورت کے ڈرپ لگانے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات یعنی سائیڈ ایفیکٹس میں سے کچھ یہ ہیں کہ بلا ضرورت ڈرپ لگنے سے خون کے حجم یعنی والیوم میں غیر ضروری اضافہ ہوتا ہے۔ دل کے لیے خون کے زیادہ والیوم کو مؤثر طریقے سے پمپ کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے اور یوں ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ ڈرپ لگنے سے پھیپھڑوں میں پانی بھر سکتا ہے۔ اس کنڈیشن کو پلمونری ایڈیما کہتے ہیں، جو سانس لینے میں انتہائی تکلیف اور جسم میں آکسیجن کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کسی میں پہلے سے ہی دل یا پھیپھڑوں کا کوئی عارضہ موجود ہو تو غیر ضروری ڈرپ لگانے سے وہ ARDS یعنی ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم جیسی خطرناک صورتحال کا شکار ہو سکتا ہے۔ ڈرپ میں موجود شوگر اور نمکیات کی وجہ سے جسم میں غیر معمولی کیمیائی تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ نارمل سیلائن میں موجود سوڈیم کلورائڈ
ہائپرکلوریمک ایسیڈوسس جیسی مضر تیزابیت پیدا کر سکتا ہے، جسم میں تیزابیت اور نمکیات کی بدنظمی پیدا کر کے ڈرپ ایکیوٹ رینل فیلئر یعنی گردے فیل ہونے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں کسی وجہ سے سوڈیم کی دیرینہ کمی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سیلائن ڈرپ لگانے سے ان میں سوڈیم لیول تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ سوڈیم لیول میں تیزی سے اضافہ دماغ کے خلیوں میں سے پانی اور دیگر چھوٹے مالیکیولز کو باہر کھینچ لیتا ہے، جس سے برین سیلز سکڑ جاتے ہیں اور سیلز کی باہر والی حفاظتی تہہ جسے مائلن کہتے ہیں ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے امراض سینٹرل پونٹائن مائلونائسس اور ایکسٹرا پونٹائن مائلونائسس بولنے اور چلنے میں خرابی، یادداشت میں کمزوری اور جذبات میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ موت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ڈرپ لگانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، جس سے کچھ مریضوں میں خون کی آکسیجن کی ترسیل کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ خون کی بہت سی صلاحیتوں میں سے ایک خون کے جمنے کی صلاحیت ہے۔ ڈرپ لگانے سے ڈائلیوشنل کویگولاپیتھی اور کچھ دیگر عوامل سے خون کے جمنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، جو جسم کے کئی اعضاء سمیت دماغ میں خون رسنے یعنی برین ہیمریج کا باعث بن سکتا ہے۔ ان چند بیان کیے گئے سائیڈ ایفیکٹس کے علاوہ ڈرپ کا لگانا شریان اور نرو کے ڈیمیج ہونے اور انفیکشن پھیلنے کا سبب بھی ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس اور اس جیسی دیگر بیماریوں کے تیزی سے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ غیر ضروری، غیر معیاری اور غیر محتاط انجیکشن اور ڈرپ کا لگایا جانا ہے۔ ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور پانی پی سکتے ہیں تو آپ کو ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی عطائی یا بد دیانت معالج آپ کو ڈرپ لگوانے کا مشورہ دے تو اس وقت تک ڈرپ کے لیے رضامند نہ ہوں جب تک کہ آپ اس ویڈیو میں بیان کردہ معلومات کی روشنی میں مکمل تحقیق اور تصدیق نہ کر لیں کہ آپ کو واقعی ڈرپ لگنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ آپ کا جسم ایک امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت اور درست دیکھ بھال آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔